انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز صبح کے وقت 6 چاٹ لیا کرے وہ کسی بڑی آفت بیماری سے دوچار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ جمع ہوں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے، دوسرا آمین کہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے بعد دنیاوی معاملات میں حق تلفی دیکھو تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے مل جاؤ، تمہارے ملنے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسا کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حسن عموماً ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد، اور پھر مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے۔ 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی مددگار ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیاوی زندگی میں تمہیں کوئی مصیبت و تکلیف پہنچے تو یہ مت کہنا اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا اور اگر یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور چاہت یہی تھی۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اس میں نجات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب 2 آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، فجر و ظہر کے بعد چند گھڑی مجھے یاد کر لیا کر، درمیانی اوقات میں کفایت کر دوں گا۔ بدنصیب وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کر دینا۔ جزاکم اللہ خیر۔